اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی آیات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہود و نصارہ اور مشرکین کے جو بے جائے اعتراضات تھے اور ان کا ذکر تھا، اور ان آیات میں بھی کچھ ایسے ہی اعتراضات کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق رافع نامی ایک یہودی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہم سے کلام کرے اور ہمیں بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا کوئی کھلی نشانی ظاہر کریں، کوئی حسی معجزہ دکھائیں۔ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور علامہ ابن کثیر اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ بہرحال جس نے بھی کیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جاہل قرار دیا، اور کیونکہ ایسا مطالبہ انتہائی لا علمی اور جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ کلام ہو کر یہ کہنا کہ میرا پیغمبر ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ پیغمبر کی ذات میں اللہ نے جو صفات اور کمالات رکھے ہوتے ہیں ان کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو خوبیاں اور کمال پیغمبر میں رکھے ہیں ان کو ان کی امت دیکھے اور ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ان پر ایمان لائے اور پھر ان کا اتباع کرے۔ تو فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لو لا یکلمنا اللہ، کہ کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ آیت کا ایک معنی حسی ہے اور ایک معنی معنوی ہے۔ حسی معنی کے لحاظ سے اگر اس آیت کا مطلب لیا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ ہماری مرضی کا جو ہم چاہیں ایسا کوئی معجزہ ظاہر کریں، جیسا کہ 15ویں پارے میں آئے گا کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں۔ اور معنوی لحاظ سے لیا جائے تو پھر مفہوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کتاب نازل ہو سکتی ہے تو ہم پر یہ کتاب کیوں نہیں نازل ہو سکتی۔ ایسا کہنا بھی انتہائی جہالت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے نزول کے لیے اپنے بندوں میں سے، نبیوں میں سے، رسولوں کا انتخاب خود کرتے ہیں کہ کون اس لائق ہے، یہ اس کی رحمت ہے، وہ جس کو بھی اس سے نوازتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اس کو معلوم ہے کہ اس نے کس کو اپنی جانب سے رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ کیونکہ ایسے جاہلانہ سوال اور عجیب مطالبات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو پریشانی ہوتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، کہ کہا ان لوگوں نے بھی جو آپ سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی طرح کی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی اپنی نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، مگر ان سے سبق حاصل وہی کرتے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں شروع میں آیا ھدی للمتقین، کہ ہدایت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، اس سے فائدہ صرف پرہیزگار ہی اٹھا سکتے ہیں۔ انا ارسلناک، اور بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، کیونکہ آپ کا کام صرف اور صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، ان کو ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے، کیونکہ کسی کو بھی ہدایت دینا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہدایت دینا اختیار میں ہوتا تو حضرت نوح اپنے بیٹے کنعان کو، حضرت آدم اپنے بیٹے قابیل کو، حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو کیوں نہ ہدایت دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب سے طبعی طور پر بہت محبت تھی، اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ ان کو گمراہی میں کیوں رہنے دیتے، آپ ان کو ایمان کی دولت سے کیوں نہیں آپ نے مالا مال کیا۔ تو فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عَنْکَ الْیَہُودُ، آپ سے یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبعا، کہ آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے دین کی۔ لہٰذا آپ اس امید کو ختم کر لیں کہ یہ ایمان لائیں گے، کیونکہ جہاں امید ہوتی ہے وہاں مایوسی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ہے کل
इन्ना हुदल्लाहि, तो कह दीजिए कि बेशक हदायत अल्लाह ही की है, हुवल हुदा, और वही हदायत है। और अगर बिलफर्ज मुहाल, अगर मान लिया जाए इस बात को कि वला इन तबाअता, कि अगर आप पैरवी करें अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की, बाद अल्लज़ी, इसके बाद कि जाअका मिनल इल्मी, आपके पास आ गया इल्म, तो मालका मिनल्लाहि, तो नहीं है आपके लिए अल्लाह की तरफ से मिन वलिय्युम वला नसीर, ना ही कोई हमायती और ना ही कोई मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, और वो लोग कि जिनको दी हमने किताब, यतलूनहु, वो उसकी तिलावत करते हैं, हक़्क़ तिलावती, कि जैसे उसकी तिलावत करने का हक है। उलाइका युमिनूना बिही, यही लोग हैं जो इस पर ईमान लाते हैं और यानी इस तिलावत का हक अदा करते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो लोग इसका इनकार करते हैं, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं नुकसान उठाने वाले। एक मरतबा फिर बनी इसराइल को अल्लाह की नेमतों की याद दहानी करवाई जा रही है कि ताकि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। या बनी इसराइला, मैंने पहले ही बताया था कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और इसका मतलब है याकूब की औलाद, और इसराइल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब है अल्लाह का बंदा। या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, लज़्कुरू निअमती, याद करो मेरी नेमतों को, अल्लती, जो कि अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम की तुम पर। ये बार बार याद कराने का मकसद ये है कि ताकि अल्लाह ताला का ये शुक्रिया अदा करें कि जैसे अल्लाह ने कहा कि लाइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम उनका इनकार करोगे, वला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बहुत सख्त होगा। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तज्ज़ी नफ्सुन, कि नहीं काम आएगी कोई जान, अन नफ्सिन, किसी जान की शैआ, कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा, और ना ही कबूल किया जाएगा उससे, अदलुन, कोई बदला, वला तनफ़उहा, और ना ही नफ़ा देगी, शफ़ाअतुन, उसको कोई सिफारिश, वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। जैसे तीसरे पारे में आता है, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, बेटों से। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कौन किसी के क्या काम आएगा। हर इंसान को अपनी पड़ी होगी, हर इंसान अपनी ही फ़िक्र में होगा। पिछली आयत में हमने पढ़ा, कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअता अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। वला इन इत्तबअता, कि यहाँ पर अगरचे खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया, मगर समझाना उम्मत को मकसूद है। कि आज ये देखें कि क्या हम यहूद व नसारा की पैरवी नहीं कर रहे। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वक्त आएगा तुम यहूदी और ईसाई के नक्शे कदम पर चलोगे, हत्ता कि वो अगर एक सुराख में घुसेंगे तो तुम भी सुराख में घुसने की कोशिश करोगे। आज जो फैशन मगरिब से ईजाद होता है, हमें वो अपनाने में फ़ख्र महसूस होता है और उसको हम जदीद तहज़ीब का नाम देते हैं, हालांकि उनका मकसद ही मुसलमानों को अपनी तहज़ीब और अखलाक से दूर करना है। उसके बाद अगली आयत थी कि जिसमें अल्लाह ने कहा कि तलावत करो कि जैसे तलावत करने का हक है कुरान पाक की। तलावत का हक क्या है? उसका हक ये है कि उसके अहकामात को तस्लीम किया जाए और उन पर अमल किया जाए, उसकी मना करदा चीज़ों से हम बच जाएं, रुक जाएं और जिनका हुक्म दिया गया उस पर हम अमल करें। तला यतलू कहते हैं पढ़ना, और तला यतलू किसी के पीछे चलने को भी कहते हैं। जैसे एक आयत है कि वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, कि सूरज के बाद पीछे आता है उसके चाँद। तो किताब का हक क्या है? उसका हक है कि इस किताब को हम फॉलो करें। जैसे दुआ में भी अल्फाज हैं कि वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, कि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए इमाम, नूर, हदायत और रहमत बना दे। तो अल्लाह इसको इमाम तो बनाएगा उस वक्त कि जब हम फैसला कर लेंगे कि हम इस किताब के पीछे चलेंगे, और पीछे तो हम तब चलेंगे कि जब हम इसको समझ जाएंगे। कुरान पाक का हक ये है कि इसके मफ़हूम को समझकर पढ़ा जाए और फिर उस पर अमल किया जाए। वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बहुत से कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान उन पर लानत करता है। मसलन एक शख्स पढ़ता है कि अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, मगर ज़कात तो तावान बन चुका है
اس کو ہم تاوان سمجھتے ہیں، نماز ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، تو پھر یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں یہ ہمارے لیے حجت بن جائے گی، یہ تلاوت ہمارے خلاف ہوگی، قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس کتاب کا اصل حق یہ ہے کہ ہم اس کو امام بنائیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی پیروی کریں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کردہ احکام کو حلال اور حرام کردہ احکام کو حرام سمجھا جائے۔ اگر ہم اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تو پھر اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے قرآن کو اپنے لیے صرف بیٹی کی شادی میں اس کے سر پہ رکھ کے اس کی رخصتی کے لیے رکھ دیا۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف کوئی مر جائے تو اس کے ختم اور درود کے لیے رکھ دیا۔ اس قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ آج جب ہمارے بہت سارے بچے مدرسے میں ناظرہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی ماؤں کو بہت تاکید کرتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں کہ بھئی اب آپ کے بچے کا اب اگلا سٹیپ ہے اور اصل کام اب شروع ہوا ہے، اس کو قرآن پاک کے ترجمے کی طرف لگائیں، آپ اس کو ترجمے کے لیے بھیجیں۔ لیکن بہت سارے والدین بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے بعد گھر میں بٹھا لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بچے کو اب پتہ چل گیا ہے کہ کہاں پہ مد کرنی ہے، کہاں شد کرنی ہے، کہاں پہ غنہ کرنا ہے، اب کام ختم، اب باقی کام علماء کا ہے، مولویوں کا ہے۔ تو جو مولوی کہیں گے ہم کر لیں گے، جس سے وہ منع کریں گے ہم اس سے منع ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بالکل وہی چیز ہو گئی کہ جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، کہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں کو لپیٹ کے رکھ دیا اور اپنے علماء کے پیچھے لگ گئے، اور پھر ان کے علماء ہی بہت سارے ایسے تھے کہ جو سب سے بڑے فسادی تھے، جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں۔ بہت کم ایسے ان کے علماء تھے اور ایسے یہودی تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی کتاب کا حق ادا کیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت عدی بن حاتم، حضرت تمیم داری، کعب بن احبار۔ یہ ایسے صحابہ تھے کہ جنہوں نے جب اپنی کتاب کو سمجھ کے پڑھا اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تو فوراً ان پر ایمان لے آئے اور دیر نہیں لگائی۔ تو اسی طرح آج ہم اس کتاب کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ پاک ہمیں کہاں کس چیز سے روک رہے ہیں، ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔